اللہ کریم اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اور نہ صرف ہمارا کردار ایسا ہو جو اس امت کو تقویت دے، بلکہ ایسا کردار ہو جو آمت الناس کی بھلائی کے لیے ہو بلا تفریق۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم دنیا کی زندگی میں ہمیشہ گلہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ گلہ شیطان سے ہوتا ہے، نفسانی خواہشات سے ہوتا ہے۔ اسی طرح عملی زندگی میں جو لوگ مخالف ہیں، مقابل ہیں، ان سے گلہ کرتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اے کاش اپنی نیتوں کو ہم جانچیں، اے کاش اپنے کردار کو ہم دیکھیں۔ مخالفت کے جو مخالف ہے اس کی مخالفت کو گننے کی ضرورت ہی نہ رہے گی، اس لیے کہ بندے مومن کا ہر عمل اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، وہ مزین ہوتا ہے سنت خیر الانام سے، اور جسے وہ راستہ نصیب ہو جو عند اللہ پسندیدہ ہے اس کا ساتھ اللہ دیتا ہے، اسے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان مبارک ساعتوں کو قبول فرمائے اور کوشش فرمائے اپنے اہل خانہ، اپنے عزیزداری میں، دوست احباب میں یہ جو عملی حصہ ہے زندگی میں دین اسلام، ہمارا بول چال، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا کردار، ہمارا لین دین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیسے تو سود پر جمع کیے ہوں اور بندہ ہر سال حج کرتا رہے۔ یہ کوئی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اصول اور ضابطے وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، اور یہ خطہ زمین جس پر ہم بس رہے ہیں پاکستان، اس کا مفہوم ہی خانہ خدا ہوتا ہے، مسجد خدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق دے اس کی تعمیر میں کردار ادا کیا جائے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جو پوشیدہ دشمن ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی مان کر چلنے سے ظاہری اور پوشیدہ جس کی جو دشمنی ہے اسے اللہ کریم حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سنت زندہ کی جائے، جیسے بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا، ہمیں سارے کا سارا اسلام میں داخل ہونا ہے تاکہ ہماری سوچ، ہمارے اعمال، ہمارے کردار ایسے ہوں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسل کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑے پیارے جو دار دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ مشائخ اعظام کے درجات ہمہ وقت بلند فرمائے، ہمیں اس امانت کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔